تفسیر ابن کثیر میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کی قوم کا۔ ایک بزرگ تھا، 4 بچے رکھتا تھا، 3 ان میں سے بدبخت تھے اور ایک جو تھا وہ اپنے والد کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ تو وہ جو باپ جو تھا، بزرگ تھا، وہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کا بول و براز جو تھا، کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ 4 پائی پہ تھی، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے وہ لاچار ہو چکا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ جو سب سے چھوٹا جو بیٹا تھا اس بزرگ کا، اس نے اپنے بڑے 3 بھائیوں کو بلایا اور ان کو کہنے لگا کہ بھائی ابا جان جو ہے آخری لمحات میں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی حیات میں ہی یہ فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ ابا جان کی حالت بڑی خراب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ ابا جان کی خدمت کرے گا اس کو جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور جو جائیداد لے گا، زمین لے گا، پیسہ لے گا، وہ ابا جان کی خدمت نہیں کر سکے گا، اس کو ابا جان نہیں ملیں گے۔ تو وہ بڑے جو 3 تھے وہ دولت کی ہوس میں آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم دولت لیں گے، ہم زمین لیں گے، ابا کو تو سنبھال۔ اور وہ جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کی دلی خواہش بھی یہ تھی کہ میں اپنے والد صاحب کو خود سنبھالوں۔ تو پھر وہ اپنے والد صاحب کو سنبھالنے لگ گیا، ان کی خدمت کرنے لگ گیا۔ پیسہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھا، مال و دولت اس کے بڑے بھائی لے اڑے۔ وہ 4 دن کی عیاشی تھی، 4 دن کا ان کے پاس جناب عیش و عشرت تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ چھوٹا بچہ اپنے والد کی خدمت کرتا رہا، خدمت کرتے کرتے اس کا والد جو ہے اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ اور جاتے جاتے اپنے اس چھوٹے سے بچے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، بغیر کسی لالچ کے۔ تو کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیر کر کہا کہ بیٹا جا، تجھے 7 ہی خیرات ہیں پتر، اس جہان میں بھی تو سرخرو ہو اور اس جہان میں بھی تو سرخرو ہو۔ تو باپ کی یہ دعا کرنا تھی، تو اس بچے کو ایسے 4 چاند لگے۔ تو باپ کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیدار ہوا ایک بزرگ کا۔ بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا فلاں درخت کے نیچے کچھ دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھا کے لے آ اور اپنا زندگی کا گزر بسر کر۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ لالچی تو نہیں تھا، وہ کہنے لگا کہ بابا جی میں وہ دینار اٹھا تو لے آؤں، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان دیناروں میں برکت ہے؟ تو وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ تو وہ بچہ اٹھانے نہیں گیا۔ پھر اگلے دن پھر زیارت ہو گئی، پھر وہی معاملہ، برکت نہیں ہے، تو پھر بچہ اٹھانے نہیں گیا۔ تیسرے دن پھر زیارت ہو گئی اور بزرگ نے کہا کہ بیٹا درخت کے نیچے 1 دینار پڑا ہوا ہے، پوچھا اس میں برکت ہے؟ کہنے لگا ہاں اس دینار میں برکت ہے۔ تو بچہ صبح اٹھا اس درخت کے نیچے سے، یہ اس بچے کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنے والد کی خدمت کی جی جان سے۔ وہ اٹھا صبح درخت کے نیچے سے دینار کو نکالا اور لے کے آ رہا تھا، تو بازار میں مچھلی فروش آوازیں لگا رہا تھا کہ 1 دینار میں 2 مچھلیاں خرید لو۔ تو وہ جو بچہ تھا اس نے کہا چلو 1 دینار میرے پاس ہے، بچوں نے کب سے کھانا نہیں کھایا، چلو آج مچھلی کھا لیتے گئے۔ تو اس نے مچھلی خریدی، گھر لے کر گیا، جب اس کا پیٹ چاک کیا نا مچھلی کا، تو ایک مچھلی کے پیٹ سے قیمتی ہیرے نکلے، مچھلی کے پیٹ سے۔ تو وہ ایک ہیرا اس نے پکڑا اور سنار کے پاس لے کر گیا کہ اس کی قیمت لگا دے۔ پھر وہ وقت بھی بڑا بھلا تھا، اس وقت ٹنڈیاں نہیں لگاتے تھے جیسے ہم لگا لیتے ہیں۔ کوئی اگر کوئی بھلا مانس بندہ آ جائے کوئی چیز پوچھنے تو ہم کہتے ہیں اگر اس سے جتنا بٹور سکتے ہیں مال بٹور لے، ہیں جی، ہم اس کو ٹٹی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ جو ہیرا تیرے پاس ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، اور یہاں پر سب سے بڑا سنار جو ہوں وہ میں ہوں، اور اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، لہٰذا تو ایسا کر کے یہ ہیرا جو ہے بادشاہ کے پاس لے جا، بادشاہ وقت جو ہے وہ تجھے اس کی قیمت دے گا۔ تو بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ سلامت تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا بچے کو، وہ جو باپ کا خدمت گزار تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی تیرے پاس ہیرا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں جی۔ پھر ان کی قیمت طے پائی گئی، اس ایک ہیرے کی 30 خچر، ان کے اوپر جتنا سونا لدا جا سکتا تھا اتنا سونا لاد کے وہ ایک ہیرے کی قیمت طے پائی۔ تو وہ ایک ہیرے کی قیمت لے کر اپنے گھر کو پہنچا۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ پیغام پہنچوایا کہ بچے بتا ذرا اور بھی ہیرے تیرے پاس ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں ہیرے اور بھی ہیں میرے پاس۔ وہ کہنے لگا کیا بیچو گے؟ وہ بچہ کہنے لگا ہاں بیچوں گا، لیکن اب قیمت ڈبل ہے، پہلے 30 خچر تھے اب 60 خچر لوں گا۔ تو وہ بادشاہ سلامت کہنے لگا ٹھیک ہے ہمیں 60 خچر بھی منظور ہے۔
وہ بچے نے 60 خچر ان ہیروں کے بدلے میں لیے اور اپنے گھر کو پہنچ گیا۔ اور یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے گئے کہ وہ جو باپ کا خدمت گزار بندہ تھا، جس نے مال و دولت کو ٹھوکر مار کے اپنے باپ کی خدمت کرنا پسند کی، تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے گئے کہ وہ بچہ اس دور میں بادشاہ سلامت کے بعد سب سے زیادہ امیر ترین بندہ تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ باپ کی خدمت کرنے والا تھا۔ تو اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ تو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، ان کی قوم کا بندہ تھا۔ ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کریں گے تو ہمیں کتنا بڑے انعام و اکرام ملیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھا کریں، دیکھیے گا پھر کتنا زندگی آسان ہو جاتی ہے، ترقیاں کیسے ہمارے پیر چومتی ہے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے پیر چومتا ہے تو دنیا اور آگے کے جو اس کے لیے مال و دولت ہوتا ہے، جو ترقی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کے قدم چومتی ہے۔ اس کے جو اپنے ماں باپ کے قدم چومتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور بھائی یہ میں دل سے بات کرنے لگا ہوں، جتنا بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، اگر آپ نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا نا بھائی، آج معافی مانگ لو، اور ہر روز سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پیر دبا کے سویا کرو، ان کے پیر چوم کے سویا کرو۔ دیکھنا بھائی ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ہم جنت کی چوکھٹ کو چوم کر آ گئے ہیں۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ جب یہ چلے جائیں گے پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہماری زندگی میں ہمارے درمیان کیا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی ہر بات کو سنیں اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ محبت کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور